नेक्स्ट वर्ड है कैनिंग। कैनिंग का लफ्ज़ कैन से है। कैन कहते हैं डब्बे को। कैनिंग का मतलब डब्बे में बंद करना। तो गेटिंग फूड टिन्ड, टिन भी डब्बे को कहा जाता है, तो खुराक को डब्बों में बंद करना। पिकलिंग, पिकलिंग अचार डालने को कहते हैं, और डेफिनेटली जो भी प्रोसेस होता है खट्टी चीज़ को अपना इस्तेमाल में लाने का, तो वो पिकलिंग कहलाता है। कीपिंग मीट, महफूज करना गोश्त को, गुड अच्छी हालत में, बाय साल्ट नमक के ज़रिए, एंड विनेगर और सिरके की मदद से। नमक और सिरके की मदद से गोश्त को अच्छी हालत में महफूज बनाने का अमल पिकलिंग कहलाता है। ग्रेडिंग, दर्जाबंदी को कहा जाता है। पुटिंग इन ऑर्डर, तरतीब में लाना। इन ग्रेड और दर्जाबंदी में लाना, अशिया को तरतीब में और दर्जाबंदी में लाना जो है वो ये अमल ग्रेडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जी प्रोसेसिंग। प्रोसेस से लफ्ज़ है, प्रोसेस कहते हैं अमल को, और प्रोसेसिंग अवामिल में से गुजारना। पुटिंग गुड्स, अशिया को रखना। थ्रू सम प्रोसेस, किसी प्रोसेस में, किसी अमल में से अशिया को गुजारना। और अ वे ऑफ मेकिंग, या बनाने का के अमल में से उसे गुजारा जाना। तो चीज़ों को जी प्रोसेस किया जाता है, मुख्तलिफ अवामिल में से गुजार कर प्रिजर्व किया जाता है। लेयर कहते हैं जी फुर्सत को। टाइम वो वक्त, फ्री जो फ्री हो फ्रॉम वर्क, काम से, काम करने के बाद जो आपके पास बाकी वक्त बचता है वो आपका लेयर होगा। चार्म, चार्म कहते हैं तावीज़, गंडा। इसके लिए है जी वर्ड्स, अल्फाज, एक्ट्स, आमाल, और थिंग्स और अशिया क्रेडिटेड विद स्ट्रेंज पावर्स, जिनको मंसूब किया जाता है अजीब व गरीब ताकतों के साथ। स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, और पावर्स कहते हैं ताकतें। तो जो जादू, टोना और इस किस्म की जो तमाम आमाल हैं वो सारे के सारी रिलेटेड होते हैं चार्म के साथ। सहर अंगेज़ी को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है जी साइन। साइन कहते हैं अलामत को, सिंबल को। इसका सिनोनिम होगा ओमन। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है ये वो इल्म है जो सितारों से मुतल्लिक है। जो स्टार्स का इन्फ्लुएंस होता है इंसानी ज़िंदगी पर, उसे जानने का अमल जो है वो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और जो इसकी स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या लिखता है जी, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार्स, मुशाहिदा की करना सितारों का, इन द बिलीफ, इस अकीदे के साथ, दैट देयर मोशन हैज़ एन इफ़ेक्ट, कि उनकी हरकत का असर होता है, ऑन मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी पर। तो सितारों का मुशाहिदा इस यकीन के साथ करना कि उनकी हरकत का इंसानी ज़िंदगी पर असर होता है। ओपन माइंडेडनेस, वसीउन नज़री कहते हैं जी इसे। वसीउन नज़री ब्रॉड माइंडेड होना, जहन का वसी होना, तंग नज़र ना होना, और चीज़ों को एनालिटिकल होकर सोचना, लॉजिकल होकर चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो है वो ओपन माइंडेडनेस में आता है। विलिंगनेस, ख्वाह होना, ख्वाहिश रखना, टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, कि नए नए आइडियाज़ को कबूल किया जाए। लिबरल आउटलुक, एक आज़ादाना नज़रिया रखना। लिबरल कहते हैं आज़ादाना को, और आउटलुक कहते हैं नज़रिए को। तो आइडियाज़ ख़यालात हुए, और नए ख़यालात जो हैं उनको तस्लीम करने का अमल जो है उसमें से जब इंसान गुज़रता है तो हम उस शख्स को ओपन माइंडेड कहते हैं। ये था जी आज का आपका लेक्चर। अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये 11वां लेक्चर है और आप बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 पर हैं, जिसमें आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमने अप्रोप्रिएट आंसर्स ढूंढने हैं। इससे पहले कि हम इनके आंसर्स की तरफ बढ़ें, मैं आपको वंस अगेन एक रिव्यू दे देता हूँ वो तमाम एस्पेक्ट्स को जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार जो है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपने कौन कौन से शोबाजात में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया है और अपने लिए अपने एटीट्यूड्स को किस तरह से बेहतर किया है। तो हमने देखा कि पहला शोबा जिसमें हमने बेहतरी, जो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बेहतरी आई है, वो है
بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی بیماری کو ہم نے بہتر طریقے سے کنٹرول کیا اور مورٹیلٹی کو جو ہے وہ اس کی شرح کو کم کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی جانوں کو اور اپنے سوسائٹی میں موجود لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جس میں ہمارا سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری مدد کی ہے وہ ہے سینیٹری کنڈیشنز۔ تو پھر یہاں پر آتھر نے جو ہے کمپیریزن دیا ہے پاسٹ اور پریزنٹ کا، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی اور حال کے جو حالات ہیں وہ قدرے مختلف ہیں کہ ہم نے آج اپنی زندگی کو سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے بہت ہی جدید بنایا ہے، اور ہم نے اپنے ہاؤس ہولڈ کا جو ریفیوز ہوتا ہے یا جو پانی ہے وہ سیوج کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، گلیوں کو پراپرلی ہم کلین کرتے ہیں، اور تمام چیزیں جو ایسی جس سے بیماریاں گرو کر سکیں، پھیل سکیں، ان کو ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بہتری آئی ہے ہماری زندگی میں سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی خوراک جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہائیبرڈ قسم کے بیج استعمال کرتے ہوئے ہمہ قسم سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مختلف سیزنز میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے زیادہ خوراک حاصل کرنا شروع کر دی ہے فرٹیلائزیشن کے ذریعے، کھادوں کا استعمال کرتے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ان کو محفوظ بنانے کا طریقہ بھی جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ سائنس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے ایٹیٹیوڈز کو بھی بدل دیا ہے۔ اور ایٹیٹیوڈ کیا تھے جی؟ وہ ہماری آؤٹ لک تھی کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ کسی بھی ایونٹ یا آئیڈیا کو ہم کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں۔ تو ہماری ایٹیٹیوڈ کو جو بدلنے کا عمل ہے وہ بھی بیسیکلی سائنس کے طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے ممکن ہوا ہے، اور سائنس نے ہمیں جو ہے وہ لاجیکل مائنڈڈ بنا دیا ہے۔ ہم تمام چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، بلکہ ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں اور جانچنے کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ جی تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کہ اس میں ہمارے سے کیا پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیکھیں، ہاؤ ہیز کس طرح سے دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ سائنسی طریقہ کار نے مدد کی ہے اس ہماری ان آر فائٹ ہماری لڑائی میں اگینسٹ ڈیزیز بیماری کے خلاف۔ سائنسی طریقہ کار نے ہماری بیماری کے خلاف لڑائی میں کس طرح مدد کی ہے؟ تو جی یہ پہلا ایسپیکٹ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ سائنس کے فائدے، سائنسی طریقہ کار کا استعمال جس سے ہمیں فائدہ جو پہنچا ہے وہ بیماری کا کنٹرول ہے، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز۔ تو دیکھتے ہیں جی اس میں ہم نے کیا کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جب بچے پیدا ہوا کرتے تو 8 بچوں میں سے 7 اس موقع پر ہی وفات پا جاتے، اور سروائیول ریٹ بہت کم تھا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بیٹر اکوپمنٹ اور بیٹر میڈیسن جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے، اور ہم نے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اسے ڈیکریز کر دیا ہے۔ شرح اموات کا کم ہونا جو ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایپیڈیمکس تھیں، جو وبائی امراض تھیں، ان پر بھی قابو پا لیا ہے، اور اپنے جو اڈلٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم نے ویکسینیشن کا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ آج کا جو جدید دور ہے اس میں شرح اموات اس وجہ سے بھی کم ہے کہ پراپر ہائیجینک کنڈیشن میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پر وہ مختلف قسم کی بیماریاں لگنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور جو انجیکشنز وغیرہ جو چائلڈ برتھ پر لگنے ہوتے ہیں یا جو اس کا کورس ہوتا ہے وہ مکمل جو ایڈ ہے وہ میڈیکل کا جو عملہ ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو ہماری ڈیزیز کے اگینسٹ فائٹ تھی اس میں سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ بہت ہی یوزفل رہے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں، رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، ایک نوٹ تحریر کریں ان بہتر صفائی ستھرائی کے حالات پر اویلیبل جو دستیاب ہیں ان آر سٹیز ہمارے شہروں میں ٹوڈے آج، اینڈ کمپیئر دیم اور موازنہ کریں ان کا ود وٹ دے ور جو ان کے ساتھ جو ہوا کرتے تھے لائک 100 years ago کوئی 100 سال پہلے۔ تو بہتر صفائی کے حالات
جو آج ہمارے شہروں میں موجود ہیں ان پر نوٹ لکھیں اور ان کا موازنہ ان حالات کے ساتھ کیجئے جو کوئی 100 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جی، سائنٹیفک میتھڈ جو ہمارے استعمال میں لانے سے ہمارے سینیٹری کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں، اس کا ذکر یہاں پر ہم کریں گے۔ اس سوال کے آپ 2 حصوں میں بانٹ دیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ نوٹ تحریر کریں کہ بہتر صفائی ستھرائی کے حالات جو دستیاب ہیں ان کا تذکرہ کریں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو پوچھی ہے وہ موازنہ کیا جانا ہے پاسٹ کے ساتھ۔ تو آپ اس کو یوں اٹیمپٹ کریں گے کہ آپ پہلے ماضی کے حالات کا تذکرہ کریں گے اور پھر آپ آج کے حالات کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ آج ہم نے کیا امپرومنٹس لے کر آئے ہیں اور کس طرح سے ماضی کی تمام جو پرانے طور طریقے تھے ان کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ تو اس میں کیا تھا جی، اس میں دیکھیں کہ پہلے گلیاں جو تھیں وہ ان پیوڈ ہوا کرتی تھیں اور جو گھروں کا پانی تھا اس کا ڈرینیج سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں تھا، پانی جو تھا وہ گلیوں میں اکٹھا ہو جاتا، ہاؤس ہولڈ گاربیج جو تھا وہ گلیوں میں پھینک دیا جاتا اور وہ پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا اور مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتا۔ گھریلو ریفیوز جو تھا، گاربیج جو تھا، وہ جب گلیوں میں پھینکا جاتا تو مختلف جانور آ کر گریز کیا کرتے اور اس طرح سے ان ہائیجینک کنڈیشنز جو تھیں وہ پورے معاشرے میں پریویل کر جاتی۔ لیکن آج کا جو دور ہے، آج کے دور میں ہمارے شہروں کی گلیاں جو ہیں وہ میٹلڈ ہیں۔ میٹلڈ کا مطلب ہے پختہ گلیاں بنائی جاتی ہیں۔ سیوریج کا جو ہے انتظام ہے، سیوریج سسٹم جو ہے وہ ڈرینیج کے لیے جو پانی کا بہاؤ اس کے لیے سیوریج سسٹم ہے، وہ پانی کو گھروں کے استعمال شدہ پانی کو ڈسپوزل پلانٹس تک سیلڈ پائپ کے ذریعے لے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں جو کوڑا کرکٹ پھینکنا تھا وہ بھی اب ریئر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی قوانین بنائے جا چکے ہیں، کیونکہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر مختلف قسم کے جو فائنز ہیں، جرمانے ہیں، وہ عائد کرتی ہے اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث پائے جائیں کہ گلیوں میں اگر کوڑا کرکٹ پھینکیں۔ تو اس طرح سے ہم نے ماضی اور حال کا کمپیریزن کرتے ہوئے بتانا ہے کہ ہم نے ماضی اور حال، ماضی میں کیا سچویشن تھی ہمارے سینیٹری کنڈیشنز کی اور آج جو ہیں سینیٹری کنڈیشنز کس حد تک امپروو ہوئی ہیں۔